نسوانی خدا کے بعد مردانہ خدا بھی بننا شروع ہو گئے۔ قدیم زمانے کے لوگ ایک جگہ قیام نہیں کرتے تھے۔ انسان شکار اکٹھ کے طور پر رہتے تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل و حرکت کر کے پھل والے پودے اور درخت ڈھونڈتے اور جانوروں کا شکار کرتے۔ انہوں نے عارضی پناہ گاہیں بنائیں اور ان کی نقل و حرکت بہت زیادہ تھی۔ جیئر ڈائمنڈ اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ انسان جہاں پھل کھاتا وہاں وہ منہ سے بیج نکال کر یا فضلے سے بیج اسی مٹی پہ چھوڑ دیتا اور یوں کچھ عرصے بعد وہاں پر بیج اگاتے۔ جب انسان نے غور کیا کہ ایک جگہ نم مٹی اور بیج سے مزید پھل اور پودے ملتے ہیں تو انسان نے ایک جگہ قیام کا سوچا۔ اس سے پہلے انسان غاروں پہ یا درختوں پہ بھی پناہ لیتے تھے۔ پھر 12,000 سال پہلے ایک شفٹ ہوا۔ آبادیوں نے فصلوں اور جانوروں کو پالنا شروع کیا، فصلوں کو اگانا شروع کیا اور جانور بھیڑ اور بکریوں اور کتوں وغیرہ کو پالنا شروع کیا، جس سے وہ ایک جگہ پر بسنے لگے اور مستقل گاؤں قائم کرنے کے قابل ہوئے۔ یوں سیڈنٹری لائف سٹائل بڑھنے لگا۔ ابتدائی انسانوں نے فوری طور پر بشریت نما دیوتا نہیں بنائے، اس کی بجائے انہوں نے اینیمیزم پر عمل کیا۔ یہ عقیدہ ہے کہ درختوں، دریاؤں، پہاڑوں اور جانوروں سمیت ہر چیز میں روح ہے۔ یہ قدرتی دنیا کو سمجھنے اور اس کے ساتھ ایک کنیکشن بنانے کی ابتدائی کوشش تھی، مگر جیسے ایگریکلچرل سسٹم اور اسٹرانگ ہوا اور بڑا تو شیمنز اور اسپرٹ کا تصور آیا۔ فصلوں سے پیٹ بھرا جانے لگا تو قدرتی قوتوں کی پوجا، زرخیزی، فصلوں اور سورج اور بارش جیسے مخصوص ماحولیاتی عوامل پر زیادہ توجہ ہوئی۔ انسان ندیوں اور دریاؤں کے کنارے بسنے لگے اور دریاؤں، پہاڑوں، درختوں، فصل والی زمین کو تحائف دینے لگے۔ انہیں لگنے لگا کہ یہ قدرتی عناصر ہماری خوراک میں مددگار ہوتے ہیں اور سمجھنے لگے کہ ان میں کوئی روح ہے۔ اس لیے زمین، سورج، ہوا اور آسمان کے دیوی دیوتا بھی بننے لگے۔ یوں ان دیوتاؤں کی تخلیق لیٹرل پری فرنٹل کورٹیکس کے پھیلاؤ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ جی ہاں، ہمارے دماغ کے حصے پری فرنٹل کورٹیکس کے ساتھ، جس سے انسانوں کو اپنی دنیا کے بارے میں منصوبہ بندی، ریزننگ اور کمپلیکس سٹوریز کریٹ کرنے کا موقع ملا۔ یوں ابتدائی انسان خطرات اور قدرتی آفات کا سامنا کرتا تو اس کو دو دیوتاؤں کی لڑائی بول دیتا۔ سیلاب اور قحط آنے پہ سمجھتا کہ دیوتا اس سے ناراض ہے اور یوں دیوتا کو منانے کے لیے بچوں اور جانوروں کی قربانی دی جاتی۔ یہ سب انسانوں کے بائی کیمرل مائنڈ کا نتیجہ تھا۔ قبیلے کا سردار یا بادشاہ ہیلوسینیشن میں سمجھتا کہ اس کو دیوتا یہ حکم دے رہا ہے کہ وہ ایک معصوم بچے کا دل نکال کر دیوتا کو نظر کر دے۔ نیٹوفین کلچر 12,500 BC لیونٹ میں ایک اہم ایپی پیلیولیتھک معاشرہ تھا جو شکار زندگی سے جمع ہوتے ہوئے ایک نیم زرعی طرز زندگی میں منتقل ہوا۔ جی ہاں، ہنٹر گیدرنگ سے ایگریکلچرل سسٹم میں انہوں نے مستقل سرکولر پتھر کے گھر بنائے، جنگلی اناج کو خصوصی درانتی کے ساتھ پروسیس کیا اور وادی اردن، شام اور لبنان جیسے علاقوں کو آباد کیا۔ وہ کتوں کو پالنے والے پہلے لوگوں میں شامل تھے۔ پیچیدہ علامتی تدفین کی رسمیں تخلیق کیں۔ اب ایک ٹاؤن میں 100 لوگ رہنے لگے جہاں پہلے 20-30 لوگ رہتے تھے۔ یہی تو تھا سیڈنٹری لائف سٹائل۔ فصلوں کی چوری، لوٹ مار، قبیلوں کی لڑائی نے جگہ لی تو مردانہ خدا بھی بننے لگے، کیونکہ لڑائی میں مہارت رکھنے والے اور طاقتور جسم والے مرد کو الفا سمجھا جاتا اور ان کو لیڈر بنایا جاتا۔ یوں انسان نے سوچا کہ بچوں کی پیدائش سے ہم عورت کو ہی دیوی سمجھتے ہیں، مگر مرد
اپنے بھاری طاقتور جسم کے ساتھ دوسرے قبیلوں سے فصل کی حفاظت بھی کرتا۔ اس لیے عورت کے ساتھ مرد بھی خدمت کر رہا ہے یہ سمجھا جاتا۔ یوں جو جنگ اور لڑنے میں مرد مہارت رکھتا وہ لیڈر بن کر دیوتا کا بھی درجہ پانے لگا۔